زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی۔ ناظرین، 15 اگست کو افغانستان میں ایک تاریخی انقلاب برپا ہوا، ساری دنیا دیکھتی رہی اور نہتے افغان طالبان نے کابل پر نہایت پرامن طریقے سے قبضہ کر لیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قبضہ نہیں کیا بلکہ قبضہ چھڑوا لیا امریکہ کا۔ لیکن اس کے بعد سے اب تک اگر ہم دیکھیں تو کچھ موپنگ اپ آپریشنز بھی ابھی جاری ہیں بہت سے علاقوں میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کاؤنٹر ریولوشنری جو ریئیکشنز ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، انٹرا افغان بھی اور خطے میں بھی اور عالمی طاقتوں کے بھی۔ تمام عالمی طاقتیں جو ہیں وہ G7 ہوں یا یونائٹڈ نیشنز کی دوسرے ممالک ہوں، وہ ان کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ وہ افغانستان کے مستقبل کے بارے میں اور طالبان کے مستقبل کے نظام کے بارے میں بہت سے تحفظات رکھتے ہیں۔ طالبان کے ابھی تک کے جو معاملات ہیں وہ بڑے ان ایکسپیکٹڈ رہے ہیں۔ جو لوگ ان کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ وہ انسانی حقوق کے معاملے میں، خاص طور پر خواتین کے معاملے میں پتہ نہیں کیا رویہ اختیار کریں گے، تو ان کا رویہ ابھی تک بڑا میچور رہا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے افغان حکومت کے بنانے کے بارے میں اکیلے اور تنہا حکومت کرنے کی بجائے ایک انکلوسیو گورنمنٹ کا عندیہ دیا۔ لیکن ابھی تک وہ حکومت بنا نہیں سکے۔ انہیں اس وقت کیا چیلنجز درپیش ہیں وہ بھی آج ہم گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مغربی میڈیا جو ہے وہ اپنا کھیل جو ہے وہ کھیل رہا ہے، اور افغان طالبان کو بدنام کرنے کا اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا، اور اس میں پیش جو ہے وہ ہمارا مشرقی ہمسایہ بھارت جو ہے وہ اس میں پیش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ پورے کابل میں تو امن کی فضا قائم ہے، لوگ گھروں میں اور دفتروں میں آسانی سے آ جا رہے ہیں، لیکن ایک کابل ایئرپورٹ ہے جس پر ایک ایسی ہلچل مچی ہوئی ہے اور باقاعدہ ایک ایسی ہڑبونگ مچی ہوئی ہے کہ کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا ہے، اور وہاں ہر بندہ جو ہے وہ باہر نکلنے کے چکر میں ہے۔ تو اس پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اس کے مزید فیکٹرز کیا ہیں۔ جی جناب ایوب مرزا صاحب، کابل ایئرپورٹ پر جو ہڑبونگ مچی ہوئی ہے وہ اس کے فیکٹرز کیا ہیں؟ یعنی کہ اس کا فیکٹر سیاسی ہے، یعنی طالبان سے خوف ہے لوگوں کو اس لیے جا رہے ہیں، یا اس کا فیکٹر معاشی ہے اور لوگ صرف اپنے معاشی فائدے کے لیے باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جب اس ریولیوشن کے فوری بعد جو صورتحال ایئرپورٹ کی، کابل ایئرپورٹ کی دیکھی گئی تھی، اس سے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ اس کی بنیاد سیاسی ہے، اور ابھی اگرچہ افغان طالبان کے رہنما یہ واضح اعلان کر چکے تھے کہ وہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، وہ کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے، عام معافی کا اعلان کیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ فوری طور پر کسی چیز کو قبول کر لینا، کیونکہ دشمنی بڑی گہری تھی، جنگ ہوئی تھی، ایک دوسرے کے بندوں کو مارا گیا تھا، لہٰذا شروع میں تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کسی حد تک وہ سیاسی بات ہے، لیکن جب یہ بات عملاً ثابت کر دی افغان طالبان نے، انہوں نے کوئی گرفتاریاں نہیں کی، انہوں نے کہیں کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے انتقامی کارروائی کی جائے، اور انہوں نے کسی طرح بھی کوئی اگریسونیس نہیں دکھائی، تو پھر یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اب وہ لوگ ہیں باہر جانے والے، جو ظاہر ہے افغانستان ایک غریب ملک ہے، اور غریب ملک ہے، اور وہاں لوگوں کی آمدن کے ذرائع بڑے محدود ہیں، اور ظاہر ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی ریاست، بہت بڑا ملک ہے اور بڑے وسائل والا ملک ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں کابل ایئرپورٹ پہ، ان کے باہر جانے کی وجوہات معاشی ہیں، وہ زیادہ کمانے کی خواہش میں یا اس غربت سے بچنے کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے اس سے پہلے کئی دفعہ اس قسم کی خبریں پڑھی ہوں گی کہ کئی لوگ کنٹینر میں انہوں نے جانے کی کوشش کی، یورپ یا امریکہ وغیرہ، تو راستے میں مارے گئے۔ کئی لوگوں نے دریاؤں اور سمندروں کے ذریعے جانے کی کوشش کی تو ان کی کشتیاں الٹ گئیں اور وہ مارے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ معاش کی تلاش میں، جن کے حالات اچھے نہیں، جہاں ملک میں آمدنی کے ذرائع وسائل اتنے نہیں ہیں، تو وہاں سے لوگ نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ
کہ اگر کوئی ان کے کوئی عزیز و قارب ساتھی کوئی ہمسائے وغیرہ باہر گیا ہے تو ان کی کایا معاشی طور پر کایا پلٹ گئی تو پھر وہ ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی باہر جا کر اپنی دنیا بنائیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو افغانستان ہے، یقینی طور پر ان کے شہریوں کی معاشی حالت پاکستانیوں سے بھی بدتر ہے. لیکن فرض کیجئے آپ پاکستان میں اعلان کر دیجئے کہ بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کے جو امریکہ جانا چاہتا ہے ایئرپورٹ پر پہنچ جائے تو یہاں کئی میل لمبی لائنیں لگ جائیں گی اور اس سے زیادہ ہڑبونگ مچے گی، بلکہ کئی اموات واقع ہو جائیں گی. لہٰذا اس وقت جو اصل مسئلہ دیکھیے، پھر یہ بھی بات ہے نا کہ اس وقت دنیا کتنی مٹیریلسٹک ہو چکی ہے. دنیا کے سامنے سوائے مادی فوائد کے کوئی چیز اور ہے نہیں. کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ امریکہ نے کیسے کیسے مظالم کیے، افغانستان کے ساتھ کیا کیا، عراق کے ساتھ کیا کیا، وہ اس کی تاریخ کیا ہے. وہ ظلم پہ ہمیشہ کمر بستہ رہتا ہے. کوئی نہیں یہ سوچے گا. ہر ایک یہ سوچے گا کہ میں یہاں آ کر پلاٹ لے لوں، میں کوئی پراپرٹی خرید لوں، وہاں جا کر پیسہ کماؤں. تو یہ چیزیں مد نظر ہے، یہ معاشی وجوہات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کابل ایئرپورٹ پر جو صورتحال ہے اس کی 90% بلکہ 90 سے بھی زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہاں جانے والوں کی وہ اس خواہش مند، وہ خوف زدہ نہیں ہے. دیکھیے کس بات پہ انہوں نے خوف زدہ ہونا ہے. 13-14 دن تقریباً گزر چکے ہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے پھانسی دے دی ہے، کتنوں کو گرفتار کر لیا. اچھا بھائی صاحب، اس میں یہ ہے نا کہ طالبان سے خوف زدہ وہ نہ بھی ہوں چاہے، لیکن وہاں کی جو ایک عدم تحفظ کی جو صورتحال یا آپ سمجھیں کہ غیر متوقع سچویشن ہے فیوچر کے بارے میں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے حالات کس طرف جائیں گے. ابھی نہیں، اس سے بھی تو میں سمجھتا ہوں افغانستان کی تاریخ میں کب حالات بڑے پرسکون اور بڑے ایسے ہوئے ہیں جس میں کوئی یقین کے ساتھ بات کی جا سکتی ہو. ہاں ایک قسم وہ لوگوں کی ہے جو باہر جانا چاہتی ہے اور ان کی شاید معاشی نہ ہو. وہ لوگ ہیں جو بڑے کٹر قسم کے سیکولر، بڑے کٹر قسم کے لبرل ہیں. ان کا اسلامی نظام میں اسلام نے جو اس نظام دیا ہے اس میں ان کا دم گھٹتا ہے. وہ لوگ جا سکتے ہیں جن کی وجہ معاشی نہ ہو. باقی سب کی اصل وجہ معاشی ہے، چند ایک کی سیاسی تھی، اور وہ بھی جو ہے آپ دیکھ نہیں رہے. سابقہ آرمی چیف کیا آرام سے کھڑا ہے ایئرپورٹ پر، کوئی اسے کچھ نہیں کہہ رہا. اگر آرمی چیف کو کچھ نہیں کہہ رہے تو کسی عام آدمی کو کیا کوئی کہے گا. لہٰذا اب وہ بات تو ختم ہو چکی ہے کہ سیاسی بنیاد پہ کسی کو افغانی کو کچھ کہیں گے. معاشی معاملہ ہے وہ ہر جگہ پر ہی ہے، تو اس کی معاشی وجوہات ہی ہیں. میرے خیال میں سیاسی وجوہات اب نہ ہونے کے برابر ہیں. جی رضا اللہ صاحب، جس طرح ابھی بیگ صاحب نے فرمایا کہ اصل جو صورتحال ہے وہ معاشی ہے، لیکن مغربی میڈیا آپ دیکھیں وہ اس کو بالکل ایک الگ رنگ دے رہا ہے. وہ ایسے کر رہا ہے جس طرح طالبان نے وہاں ایسی ایک خوف کی فضا برپا کر دی ہے شاید کہ لوگ اب وہاں جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں وہاں سے اور جان بچا کے نکل رہے ہیں. اور صرف کابل ایئرپورٹ کی بات نہیں ہے، جب سے کابل پر افغانستان کا قبضہ ہوا ہے تو بھارتی میڈیا اور باقی جو عالمی میڈیا ہے جو افغان مخالف رہا ہے، طالبان مخالف رہا ہے، اس کا رویہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور لوگوں کو کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کہ ہٹلر کا ایک دست راست جو تھا گوئبلز، بڑا مشہور ہے، اس نے یہ جو اپنا فلسفہ پیش کیا تھا جس کی بیسس کے اوپر نہ صرف نازی جرمنی کے اندر بلکہ بعد میں امریکہ نے بھی تمام اپنا انفارمیشن پروپیگنڈا کی جتنی مہمات کی ہیں وہ سب اس پر بیس تھا کہ ایک جھوٹ کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں. ایک تو یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہوتا ہے. سیکنڈلی وہ چیز ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ جب وہ ویتنام میں امریکہ کو شکست ہوئی تھی، اور بڑا مشہور ہے، اس کو ابھی بھی آپ ٹویٹر کے اوپر سرچ کریں تو ٹرینڈ کے طور پہ سامنے آتا ہے. سائیگون مومنٹ اسے کہتے ہیں. وہ سائیگون سے جب بھاگے تھے وہ، وہی چیز آپ کو یہاں بھی اس کی کچھ بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ ویتنام میں تو یہ تھا کہ اس وقت ویتنام کے بیک پہ رشیا یعنی سوویت یونین موجود تھا. یہاں پہ تو کوئی بھی بیک پہ نہیں تھا. افغان طالبان نے ان کو شکست دی. اور ساتھ اگر آپ امریکن رائٹرز کی کچھ بکس دیکھیں، خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا نوم چومسکی کی، تو اس نے اپنی جو بک ایک لکھی ہوئی ہے کہ ویپنز آف میس ڈسیپشن میڈیا کے بارے میں، یعنی کہ میس ڈسٹرکشن کی بجائے میس ڈسیپشن کا یہ میڈیا جو ہے انٹرنیشنل میڈیا، یہ میس ڈسیپشن کا ایک ویپن بن چکا ہوا ہے. اور مغرب نے اس کو ہر جگہ پہ استعمال کیا. دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد جتنی بھی انہوں نے مہمات کی، یہاں تک کہ نیو ورلڈ آرڈر، اور اس کے بعد 9/11 کے بعد آج بھی جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں پروپیگنڈے تو دیکھیں، پروپیگنڈے تو دشمن کے خلاف پہلے بھی کیے جاتے تھے، لیکن اب اس کے ذرائع بڑھ گئے ہیں نا. ذرائع بڑھ گئے ہیں. سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ باٹس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، جو کہ کوئی انسان نہیں چلا رہے ہوتے ہیں بلکہ گورنمنٹس یا ایسی ایجنسیز جو کہ یوز کر سکتی ہیں اس کو یوز کر رہی ہوتی ہیں، ٹرینڈز بنا دیتے ہیں. اب دیکھیے امریکہ جو ہے وہ ہر
اور امریکہ ہی نہیں، مغرب تمام کا تمام، وہ ہر جگہ یہ کوشش کر رہا ہے، ان کا میڈیا خاص طور پہ، کہ یہ بات باور کرا دی جائے لوگوں کو کہ افغانستان از ناٹ اے سیف پلیس. اب وہ افغان ایئرپورٹ جس کا ایوب بیگ صاحب حوالہ دے رہے تھے، وہاں پہ کتنے لوگ موجود ہوں گے؟ ایٹ دا موسٹ اگر آپ دیکھیں تو مے بی 2000 3000، بہت زیادہ بھی کر لیں. آؤٹ آف دا ہول پاپولیشن آف کابل 2 یا 3000 کو آپ فوکس کر کے ہائی لائٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ کابل کے لوگ کابل کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے، وہ تو 0.01% آف دا کابل کی پاپولیشن کے 0.01% ہی ہوں گے، پورے افغانستان کی تو دور کی بات ہے. لیکن ان کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک نمبر 1 اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ ویسٹ کی وائس بن سکتے ہیں، وہی ان کی وائس بنیں گے نا، کہ یہ دیکھیں افغان طالبان سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ذکر تو انہوں نے ضرور کیا ہے کہ ایک وہ جو جہاز سے گر کے کچھ لوگ ہلاکے ہوئے تھے، ان میں سے ایک فٹ بالر تھا جس کی خواہش یہ تھی کہ میں فٹ بال کھیلوں. اب اس کو اس چیز سے کیا تھا، افغان طالبان سے ڈر ہے یا نہیں، وہ چاہ رہا تھا میں کہیں باہر جاؤں، ایسی جگہ پہ چلا جاؤں جہاں فٹ بال کھیلنے کا موقع ملے، میرا کیریئر بنتا رہے. تو وہ چیز بھی ہمارے سامنے آئی. سیکنڈلی یہ کہ یہ تاثر جو ہے امریکہ کے لیے اور مغرب کے لیے دینا بہت ضروری ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب ہم یہاں پہ فزیکل پریزنس اپنی رکھ نہیں سکتے افغانستان میں. تو ان کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا کے تھرو، میڈیا کے تھرو اپنی پریزنس رکھیں اور بار بار اس چیز کو باور کراتے رہیں کہ افغان طالبان اور افغانستان جو ہے یہ جسے کہا جاتا ہے نا انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والی اسٹیٹ، انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والے لوگ یہ نہیں ہیں. وہ اس کو باہر کرانے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے یوز ان لوگوں کو کریں گے، اس چہرے کو کریں گے جو انہوں نے خود پہلے پلانٹ کیے ہوتے ہیں یا جو ان کی لائن کو ٹو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی کو فوکس کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ اگر یا مغرب اگر یہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان عورتوں کے حقوق وہ والے دے جو کہ حقوق تو ہم نہیں کہیں گے، ہم تو اس کو کہیں گے استحصال کرنا، جس طرح مغرب میں ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے جس کا مطلب پروسٹیٹیوشن کو ایسے عام کر دیا جائے کہ ان کے لیے سیکس ورکرز کا نام رکھ دیں، ان کو ہر طرح کی ہم جنس پرستی کی اجازت دے دی جائے، ان کو بے پردہ باہر نکلنے کی اجازت دے دی جائے. تو افغان طالبان نے 20 سال کی جدوجہد اس لیے تو نہیں کی کہ وہاں پہ مغرب کا نظام لے کے آئے گا، انہوں نے اسلام کا معاشرتی نظام لے کے آنا ہے. اور معاشرتی نظام وہ چیز ہے جس کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ایکسپلائٹ اور یوز کیا جاتا ہے کسی کو برا یا اچھا ثابت کرنے کے لیے آج کی دنیا میں، کہ جو عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے، مائنورٹیز کے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے، انسانی حقوق جنرلی اس کی حفاظت نہیں کریں گے. حالانکہ افغان طالبان نے اگر آپ دیکھیں ان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب، ان کی جو 2 پریس کانفرنس ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کے اندر واضح طور پہ کہا ہے کہ تمام کے حقوق اسلام کے دائرے کے اندر رہتے رہتے تمام لوگوں کے حقوق، ان میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان میں مائنورٹیز بھی ہیں، ان سب کو مکمل حقوق ادا کیے جائیں گے اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں. ثابت بھی کیا ہے. ابھی انہوں نے حال ہی میں جو ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو ورک پلیس میں یعنی کہ جو کام کے لیے خواتین جاتی تھیں، کیونکہ افغان طالبان ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ قابو میں لے کر ساری انڈسٹریز کو، تمام بزنس وینچرز ہیں جو تمام ان کو اپنے قابو میں لے کے اپنے رولز انفورس کر سکیں. ابھی تو ابھی ایس او پیز ان کے اتنے بن بھی نہیں نہ سکے، ابھی تو وہ کچھ وقت لگے گا بناتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے ورک پلیس میں خواتین کو، اس لیے وقتی طور پہ خواتین ابھی گھر بیٹھیں، جب ہم ایس او پیز بنا دیں گے اس وقت ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے اور پھر یہ آ کے کام پہ خواتین بھی کام کر سکتی ہیں ان تمام ریکوائرمنٹس کے ساتھ یا پری ریکویزٹس کے ساتھ آپ کہہ لیں جو کہ اسلام لاگو کرتا ہے. البتہ یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ معاشی طور پہ، کیونکہ یہ افغان طالبان کی سمجھداری کی ایک ایگزامپل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پہ کیونکہ اس وقت تک وہ کام پہ نہیں آ رہی ہوں گی خواتین، تو لیکن ان کو جو ان کی جو سیلری ہے، تنخواہ ہے، وہ گھر بیٹھے ملتی رہے گی. یہ بڑی ایک ڈفرینٹ بات ہے. تو یہ ایک ریولیوشنری اسٹیپ ہے. اب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایگزامپل دی جاتی ہے برطانیہ میں یا امریکہ میں، وہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ویلفیئر کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں، وہ بھی شاید آج کل اتنا نہیں دیتے جتنی یہ بات کی گئی ہے وہاں پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حقوق کے خود امریکہ میں، آپ مغرب کے دوسرے ممالک دیکھیں، فرانس سمیت، جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کی جاتی ہے کہ وہ اگر اسلام کی اپنی اقدار کے لیے اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو سیکولرزم ہے اس سے یہ میچ نہیں کرتی، چیز میچ نہیں کرتی، ان کو اجازت نہیں ہوگی، حجاب نہ پہنیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، جو اسلامی چیزیں ان کی کوئی اجازت نہیں. تو ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ مغرب کا وہ بہت برا ہے اس حوالے سے، لیکن وہ پیش کرتے ہیں افغان طالبان کو. ابھی میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، آسٹریلیا میں 60 منٹس ایک پروگرام آتا ہے، افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کا انٹرویو انہوں نے لینا تھا. سٹارٹ میں پروگرام کے انہوں نے تقریباً 15 منٹ کا ایک پیکیج چلایا
کہ افغان طالبان کس طرح ظلم و ستم کرتے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں سے خبریں لے کر, کون کون سی چیز لے کر, اور وہ لوگوں کے انٹرویوز پر بیسڈ چند ایک پک اینڈ چوز کر کے پھر ان کا انٹرویو چلایا. انٹرویو کے بعد مزید بلر کر کے, پیچھے دھندلا کر کے کچھ اور خواتین کا انٹرویو چلایا جو کہتی ہیں کہ ہمیں تو اب تباہ و برباد ہم ہو جائیں گے کیونکہ افغان طالبان آگے ہیں. تو شروع اور آخر میں انہوں نے اپنا نیریٹو ڈال دیا, درمیان میں افغان طالبان کے اسپوکس پرسن کو لے لیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کو معلوم ہے کہ ہم اب فزیکلی تو شاید نہ کر سکیں, ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے شاید نہ کر سکیں وہاں پہ حملے, لیکن ہم پبلک اوپینین اور یہ جو پروپیگنڈا کی جنگ ہے یہ جاری رکھیں گے وہاں پہ. بہرحال ان کی طرف سے یہ کوشش ہے. جی جی. اچھا بیگ صاحب, اب سیاسی صورتحال کی طرف آتے ہیں کہ افغانستان کی جو اندرونی سیاسی صورتحال ہے وہ اس وقت کیسی ہے, اور جو انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے لیے مختلف جو فیکشنز ہیں وہاں کے, ان سے جو بات چیت کا سلسلہ تھا, پھر کچھ کے ساتھ بات چیت کامیاب نہیں ہو پائی, تو پھر جو مسائل ابھی کھڑے ہوئے, اور کچھ جگہوں پر جو ہے خاص طور پر جو پنشیر کا علاقہ ہے وہاں ابھی کچھ جھڑپیں بھی سننے میں آ رہی ہیں. تو اس ساری صورتحال کے بارے میں تھوڑا آپ ذرا ہمیں آگاہ کریں. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی سیاسی صورتحال بالکل جسے کہتے ہیں نا کلیئر کٹ, بالکل واضح نہیں ہے. اس کی وجہ ہے نا کہ جب تک کوئی باقاعدہ حکومت نہیں بنتی اس وقت تک واضح کیسے ہو سکتا ہے. ابھی تو ڈی فیکٹو حکومت چل رہی ہے, ڈی جوڑو نہیں چل رہی. ایک ان کے امیر ہیں بیت اللہ, لیکن کوئی باقاعدہ ابھی تک نظام نہیں ہے. تو اس میں لیکن یہ کہ جس طرح افغان طالبان کا کابل کو ری کیپچر کرنا, میں اس کے لیے ری کیپچر کا لفظ استعمال کروں گا اس لیے کہ پہلے بھی ان کا حق تھا, پہلے بھی ان کے قبضے میں تھا, یہ تو ان سے چھینا گیا تھا. تو جب سے انہوں نے کابل پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا ہے, اسے واگزار کرایا ہے دشمنوں سے, جتنا وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا, جتنا وہ غیر متوقع تھا, اسی طرح ان کا رویہ بھی غیر متوقع ہے. کوئی نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ اس طرح عام معافی کا اعلان کر دیں گے. آپ یقین کریں, اور اگر آپ جانتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ انہیں کسی ایک دشمن کے بارے میں بھی کہا ہو, چاہے وہ بدترین دشمن ہو, کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, فلاں کو نہیں چھوڑیں گے, کسی ایک کا نام بھی نہیں ہے. بلکہ میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ انس حقانی اس سے مل رہے ہیں جس نے کہا تھا کہ میں انس حقانی کو پھانسی دوں گا, اس سے وہ ملاقات کر رہے ہیں. تو یہ رویہ اختیار کرنا بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا. اور پھر یہ کہ یہ خیال تھا کہ وہ خالصتاً اپنی حکومت قائم کریں گے, وہ کسی کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے, یعنی آپ دیکھیں عبداللہ جیسا شخص جو تھرو آؤٹ حکومت میں رہا ہے, چیف ایگزیکٹو تھا, لیکن یہ کہ اس سے ملاقات کی, یونس قانونی سے ملاقات کی, حامد کرزئی سے ملاقات کی, اور ان سب کو انہوں نے یہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ پیغام دیا کہ ہماری آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم سب افغانستان کے لوگ ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, آپ ہمارے نظام میں آ سکتے ہیں, ہم آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ یہ ساری جدوجہد, یہ سارا جو کچھ جنگ ہم نے لڑی ہے یہ اسلام کے لیے لڑی ہے, لہٰذا جو کچھ ہوگا وہ اسلام کے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام اور حکومت کا فرق تھوڑا سا اس طرح واضح ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی نظام تو اسلام کا ہوگا, حکومت ہم سب مل کے کر سکتے ہیں. حکومت سمجھ کے, لیکن یہ ہے کہ نظام کے بارے یہ بھی ابھی ہم یوں سمجھیے کہ اخذ کر رہے ہیں, کیونکہ ان سے اس سے یہ تو توقع ہی نہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم کچھ غیر اسلامی معاملات بھی ملائیں گے. ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا, اور بلکہ اس کی تو انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ ہم جو ہیں کہ اسلامی حکومت باقاعدہ قائم کریں گے, اور اس اسلامی حکومت میں جو کوئی کنٹریبیوٹ جتنا کر سکتا ہے سیاسی طور پر اتنا کر, اس حوالے سے سب نے ان سے تعاون کیا ہے. یہ جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود ہے, اس نے کچھ تھوڑا سا ڈاج کیا ہے طالبان کو. پہلے تو یہ تاثر دیا کہ وہ ان سے اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ ان سے راضی ہے, اور اچانک جو ہے وہ پنشیر میں جو ہے وہ بیٹھ گیا جا کر, لوگوں کا اکٹھا کر لیا, اور امر اللہ صالح بھی وہاں پہنچ گیا. ویسے امر اللہ صالح کی کوئی عسکری حیثیت نہیں ہے, وہ صرف احمد مسعود کی ہے. یہ تو امر صالح صرف اس کے ساتھ مل گیا ہے جا کر, ایک سیاسی سی اس کو تقویت سی مل گئی ہے. اور پنشیر یہ دیکھیں نا, یہ افغانستان کا وہ علاقہ ہے جو 1996 میں بھی وہ کلیئر نہیں کرا سکے تھے. تب بھی ایسے ہوا, اب بھی ایسے ہوا, تو کیا اس خطے کی کوئی خاص ڈائمنشنز ہیں ایسی
یہ اصل میں اس شمالی اتحاد میں اس طرح کے وہ لوگ رہتے ہیں نا، یہ پختون نہیں ہیں. اچھا. وہاں پختون نہیں ہیں، وہاں زیادہ ازبک ہے، وہاں زیادہ وہ ہزارے کے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی بنتا نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ان کا وادی کوئی اس طرح کی ہے کہ ان کا دفاع کرنا جو ہے آسان ہے نسبتاً، اور ان پر حملہ کرنا نسبتاً مشکل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب افغان طالبان جو اسٹریٹجی اختیار کر رہے ہیں جنگی، وہ میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے. وہ ساتھ ساتھ انہیں بار بار صلح کی اور مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا دائرہ جو ہے نا وہ تنگ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ان کی رسد بھی روک دی ہے، لیکن انہیں ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے آخری موقع تک، آخری وقت تک آپ سے یہ خواہش کریں گے کہ آپ کی اور ہماری گولی نہ چلے. یعنی کہ افغان طالبان کی پوری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ خون بہے بغیر یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ غلط اندازے ہوتے ہیں، یہ تجزیے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں احمد مسعود بھی ان کی اس پالیسی کا کچھ فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ جس حد تک جنگ کو قریب لا کر ان سے جتنے مطالبات منوائے جا سکیں منوا لیں، اور جب جنگ بالکل سر پر آ جائے گی تب جو ہے وہ ان سے، میرا خیال ہے یا میری خواہش ہے کہ تب وہ ان کے ساتھ میرے خیال میں جنگ نہیں کریں گے. برطانوی میڈیا کا بھی غالباً کہنا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے کی بھی تیاری میں ہیں، اور وہ صرف شرطیں منوانے کے لیے معاملے کو طول دے رہا ہے. میری بھی یہی رائے ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ جس طرح باقی افغانستان میں، خاص طور کابل میں کہوں گا کہ آخری لمحات میں کوئی گولی نہیں چلی، کچھ نہیں ہوا، طریقے سے بڑے پرامن طریقے سے ہو گیا. پنجشیر کا معاملہ بھی ہماری دعا ہے، اور پنجشیر کو ہمارے یہ دہلی والے، اللہ ان پر رحم کرے، بیچاروں پر بہت برا وقت آیا ہوا ہے. اب ساری توقعات پنجشیر سے باندھ لی ہیں، اور اب اس طرح کی جھوٹی خبریں دے رہے ہیں. انہوں نے خبر دی ہے کہ تاجکستان نے ایئر لفٹ کے ذریعے ان کو بہت اسلحہ اور بہت خوراک پہنچائی ہے. اس پر جو ہے پنجشیر والوں کا تاکہ حوصلہ بڑھتا رہے. لیکن بعد میں وہ خبر بھی جو جھوٹی، یہ ساری انڈیا کی طرف سے خبر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جھوٹ بول بول کر پہلے اس نے شرمندگی اٹھائی ہے، اور جس ذلت کو اسے سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں پنجشیر میں جو ہوگا اس میں اس کا اضافہ ہی ہوگا. اب تو میں کل سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پنجشیر جو ہے وہ بڑے بہادر لوگ ہیں، وہ ان کو یہ کر دیں گے. وہ تو بس اپنی خواہشات کا اظہار ہے. بلی کو چچڑوں کے خواب. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. دیکھیں خواہشات کے اظہار پر کون سی پابندی ہے؟ اچھا رضا الحق صاحب، یہ تو تھی افغانستان کے اندر کی بات. جی. ابھی اگر افغانستان کے جو باہر کے حالات ہیں، اور خاص طور پر جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس پورے ریولوشن کو کس طرح دیکھ رہی ہیں، اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پر امریکہ اور جو دوسری مغربی جو ممالک ہیں، وہ انخلاء کی جو ڈیٹ ہے 31 اگست جو طالبان نے متعین کی تھی، تو اس میں ذرا توسیع چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمیں مزید وہاں سٹے کا موقع ملے. تو جس طرح آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ فزیکل سٹے کو جتنا کو پرولونگ کرنا چاہیں وہ تو کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے اضافی بھی ان کے سٹیز وہاں ہیں. تو اس صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کے کیا مقاصد ابھی رہ گئے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ وائٹ ہاؤس کی ہم بات کرتے ہیں تو جو بائیڈن تو اس کے بارے میں کلیئر بات کر چکا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی آپشن دوسری ہوتی تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ابھی بھی افغانستان میں رہوں گا. آپشن نہیں ہے، مجبوری ہے، مار کھانی پڑی ہے، بدنامی اٹھانی پڑی ہے، نکلنا پڑا ہے وہاں سے. تو جو بائیڈن جو ہے وہ تو 31 اگست والی ڈیٹ کو آنر کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نکال دوں گا، میں چلا جاؤں گا. اور اگر آپ پینٹاگون کو دیکھیں تو وہاں کچھ درمیانی باتیں ہیں. زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ 31 کو نکل آنا چاہیے، لیکن کچھ ابھی بھی لوگ ہیں، اور وہ امریکہ میں ہر وقت ہوتے ہیں، ہاکس جنہیں کہتے ہیں، نیو کونس، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑے میں امریکہ ملوث رہے. ہر جگہ ہوتے ہیں وہ. تو وہ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے. البتہ اگر آپ G7 کو دیکھیں، اور G7 کے علاوہ اگر آپ یورپین یونین کو دیکھیں، اور یورپین یونین سے نکلا ہوا اب کیونکہ بریکسٹ کے بعد نکل گیا ہوا ہے برطانیہ، تو ان کی اپنی اپنی پوزیشننگ ہے، اپنے سٹینڈز ہیں، پوائنٹ آف ویو ہیں. G7 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں چائنا اور رشیا جو ہے خاص طور پہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو بالکل مختلف آ جاتا ہے. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے وہ تو فرینڈلی ریلیشنز ود افغان طالبان وہ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ امریکہ سے بالکل ہٹ گیا ہے. وہ کہتا ہے امریکہ نہ پریشرائز کرے افغان طالبان کو،
افغانستان کے لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے وہ کیسے مسئلے اس میں تو باقاعدہ کہا ہے کہ افغانستان پر معاشی پابندیاں بھی نہیں لگانی چاہیے. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے بات صحیح. رشیا کا جہاں تک تعلق ہے اس نے بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ سارے اپنی ایمبیسیز لے کے بھاگ رہے تھے, رشیا نہیں بھاگا وہاں سے, ایمبیسی بھی رکھی ہے اور ان کے بھی بیک ڈور چینلز بڑے پرانے چل رہے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا بائیڈن تو اس چیز کے لیے تیار ہے کہ یہاں سے نکال دیا جائے ساری فوج, اور امریکہ کے باقی بھی جو پینٹاگون کے بڑے عہدیدار ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے, لیکن کچھ ہوکس موجود ہوتے ہیں. برطانیہ البتہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ فوج رہے. اب اس کی ریزنز کیا ہیں فی الحال تو سامنے نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے کوئی اور ریزنز ہوں اس کی, تو اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ ان کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے. انڈیا جو ہے وہ اس کو بھی آپ دیکھیں تو وہ تو ہر صورت میں یہی چاہے گا کہ ہمارا جو افغان طالبان کے آنے کی وجہ سے جو ایک افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ خراب ہو گئی ہے, مکمل طور پہ برباد ہو گئی ہے, ہمارا سینٹرل ایشیا تک بھی راستہ رک گیا ہے, ہمارا پاکستان پہ حملے کرنے کا راستہ بھی رک گیا ہے, تو وہ تو چاہیں گے کہ یہاں پہ سٹے میں رہے باقی ممالک. لیکن یہ ہے کہ اب وہ افغان طالبان نے بہت کلیئر کر دیا ہے کچھ چیزوں کے اوپر. نمبر ایک, اسلامی نظام حکومت کے علاوہ ان کو کوئی قابل قبول نہیں ہے. ہاں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اسلامی نظام حکومت کا, دیٹ از اپ ٹو ڈبیٹ. اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. اس میں جو فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلام ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ماڈرن ڈے اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر جتنا پاسبل ہو سکے اسلامک پیراڈائم کے اندر رہتے رہتے اس پہ کنسلٹیشن ڈسکشن ہو سکتی ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں نا ابھی جو ریسنٹلی ان کی 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کا پورا ارادہ یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر جدید تقاضوں کو جتنا پورا کیا جا سکتا ہے وہ پورا کریں. بالکل یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیکنڈلی انہوں نے یہ کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جو 31 دسمبر والی ہے یہ صرف ڈیڈ لائن ہی نہیں, ریڈ لائن ہے ہمارے لیے. صحیح ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ اب ہم اس کی ریزن آپ دیکھیں, اگر افغانستان سے اپنے عملے کو, سفارتی عملے کو امریکہ لے کے جانا چاہتا ہے, اپنے امریکن سٹیزنز کو یا باقی ممالک اپنے سٹیزنز کو لے کے جانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے 15 دن کیوں لگیں آپ کو؟ وہ آپ 1 ہفتے کے اندر آپریشن کریں, نکال کے لے جائیں وہاں سے. یہی کہا ہے زمیلہ مجاہدین کہ آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ کے پاس جہاز ہیں, آپ لے کے جا سکتے ہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کو ٹال مٹول میں ڈالی رکھیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہمارے تو اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, ان کو بھی آنے کی اجازت دی جائے گی, ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے, اور پھر لے کے جا کے آپ ان کو یا یو اے ای میں یا دوحہ میں ڈمپ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو. کچھ تو ویسے ہی اسی میں ہلاک ہو جاتے ہیں. انجن اور گیئر باکسز کے اندر جہازوں کے وہ انسانی اعضاء نکلے جو دوحہ کے اندر جا کے لینڈ ہوا ہے امریکن جہاز. یہ تو ایک فیکٹ کی بات ہے جو سامنے آئی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور ویسٹ, اب دیکھیے کہ 1996 اور 1997 میں 2 کتابیں آئی تھیں, اور ایک اس میں سے تھیسس تھا, ایک کتاب تھی. سب سے پہلے 96 کی بات کرتے ہیں تو فرانسس فوکویاما اس نے ایک کتاب لکھی تھی, دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین. اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے نا, یہ اپنی عروج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے, اس کے بعد اب کوئی مزید بہتر سویلائزیشن نہیں آ سکتی. اور اس نے اپنی طرف سے جتنے پروفس دینے سے دے دیے, وہی مائنڈ سیٹ آپ کو آج بھی کئی جگہ نظر آتا ہے کہ وہ ویسٹ کی سویلائزیشن سب سے بہتر ہے. ہم یہاں پہ ابھی بھی جو ہمارے پاس چانسز ہیں وہ اویل کریں گے. ویسٹ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں ہم ہی, وہ کہتے ہیں ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ دنیا کو سیو کرنے کا جو برڈن ہے نا, وائٹ مینز برڈن ٹو سیو دا ورلڈ. یہ امریکہ کے اوپر برڈن ہے پوری دنیا کو سیو کرنے کا, سفید فام امریکیوں کے اوپر. اچھا دوسرا آپ دیکھتے ہیں تو اس کے 1 سال بعد سیموئل ہنٹنگٹن نے جو ایک اپنا تھیسس لکھا تھا, کلیش آف سویلائزیشنز, جس میں اس نے ایک اسلامک سویلائزیشن اور ایک چینی کنفیوشیس سویلائزیشن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ چیلنج کر سکتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن کو. اسی کے آگے چلتے ہم دیکھتے ہیں 2004 میں پھر رینڈ کوآپریشن کی رپورٹس ہیں جس میں پولیٹیکل اسلام جیسے انہوں نے نام دیا اس کو خاص طور پہ ڈیفائن کیا اور کہا یہ سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے. پھر اور بھی باتیں کی, بہرحال ہمارے پاس ابھی اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جا سکیں. حوالہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا پلہ بھاری رہے, چاہے اس کے لیے جو بھی whether we have to rob, steal, cheat, جو مرضی کرنا پڑے, doesn't matter, ہمیں اپنا جو پلہ ہے وہ ہر صورت میں بھاری رکھنا ہے. بہرحال یہ ایک unexpected chain of events تھے, اسی لیے ہم نے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے پہلے یہ ذکر کیا کہ ہمارا انالیسز یہ تھا کہ ابھی شاید اتنی جلدی فتح نہ مل سکے افغان طالبان کو, لیکن یہ تقریباً ساری دنیا کا انالیسز تھا. چینج اس وقت آئی جب ایک تو امریکہ جانے کے لیے تیار ہو گیا, افغان طالبان نے اسٹریٹجی ایسی بنائی کہ پورا طرح سے کور کر لیا, اور پھر یہ
ساتھ کیونکہ یہ اب ہسٹوریکل فیکٹ کی باتیں ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو افغان فورسز تھیں انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. تو اب ان کے پاس یہ سچویشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جو اسٹریٹجیز اور پالیسیز ہیں، ظاہری بات ہے اس کو وہ چھوڑ تو نہیں دیتے امریکنس یا ویسٹ. غلبہ تو وہ اپنے نظام کا چاہتے ہیں. ان کو یہاں پہ ڈیفیٹ تو ہوئی ہے لیکن انہوں نے ہار تو نہیں مانی. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں اب ہم اسلام کو قبول کر لیں گے، اسلام کے نظام کو قبول کر لیں گے. بامر مجبوری ہضم کرنا پڑے گا ان کو، قبول نہیں کریں گے کسی صورت میں. تو وہ کوشش کوئی نہ کوئی کرتے رہیں گے، سازش کوئی نہ کوئی کرتے رہیں گے کسی بھی طریقے سے افغانستان میں اور باقی عالم اسلام میں بھی کہیں نہ کہیں وہ فساد پیدا کرتے رہیں. یہ ان کا کام ہے، ان کا کام یہ ہے. جی اچھا بیگ صاحب، یہ تو بات ہو رہی تھی مغربی میڈیا وغیرہ کی، تو اس خطے میں افغانستان میں طالبان کے آنے کے کیا اثرات ہوں گے، خصوصاً کشمیر میں اور پھر ہمارے پاکستان میں، اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ افغانستان کے جتنے ہمسائے ہیں ان پر ظاہر ہے بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے. ہمسائے کون ہیں؟ پاکستان ہے، چین ہے، ایران ہے، ٹرکی کو بھی آپ ہمسایہ شمار کر لیں، لیکن خاص طور پاکستان، چین، انڈیا کو بھی آپ ہمسایہ شمار کر سکتے ہیں. کم از کم ہمسائے کے ہمسائے تو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان ہمسایوں میں سے چین کو تو گولڈن چانس ملا ہے. اچھا، گولڈن چانس ملا ہے چین کو. چین کی BRI جو ہے اب وہ ادھر سے سفر کرے گی. آپ حیران ہوں گے سن کر کہ چین جیسا ملک یہ کہہ رہا ہے اپنے شہریوں کو کہ افغانستان میں جو رہے وہ اسلامی لباس پہنے. اچھا، آپ نے چینی شہریوں کو کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو افغانستان میں رہنا چاہتا ہے وہ اسلامی لباس پہنے. اصل میں کیا ہے، ساری معاشی فوائد کا تعاقب ہے. یہ BRI اگر یہاں سے گزرتی ہوئی سینٹرل ایشیا جاتی ہے تو آپ اندازہ کریں چائنا کو تجارتی سطح پر کتنا بڑا فائدہ ہوگا. سینٹرل ایشیا والا یہ سب اس کے یوں کہہ لیجیے نا کہ اس کی دسترس میں آ جائیں گے. پھر یہ ہے کہ افغانستان دنیا کا ایسا ملک ہے، یہ دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی طرح کی معدنیات ہوتی ہیں، کسی ملک میں کوئی، کسی ملک میں کوئی، کسی ملک میں. ایک ماہر نے کہا ہے کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس میں تمام معدنیات ہیں. اچھا، تمام قسم کی معدنیات ہیں. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بیٹریوں میں جو دھات لیتھیم استعمال ہوتی ہے وہ دنیا کے کل تعداد کا 90% افغانستان میں ہے. اور آنے والے وقت میں دنیا کتنی محتاج ہوگی. اور کون سا ہمسایہ ہے افغانستان کا جو اس قابل ہے کہ اس کو نکال سکے؟ چائنا. وہ چائنا ہے. لہٰذا میں عرض کروں گا کہ میں تو کہوں گا کہ چائنا کے لیے گولڈن چانس ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، ان سے تعاون کرے. اور وہ بھی تعاون کریں گے میں سمجھتا ہوں تو دونوں کا اقتصادی فائدہ بھی ہوگا. اس میں سر طالبان نے کہا بھی ہے نا کہ ہم اپنی جو ملکی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے والے جو قرض ہیں وہ نہیں لیں گے. تو چائنا وہاں انویسٹمنٹ کرے نا، قرض نہ دے، وہاں انویسٹمنٹ کرے، وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا، اس انویسٹمنٹ کا پروفٹ انہیں دے، قرض نہ دے. چین کے لیے تو گولڈن چانس ہے. اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو پہنچا ہے. دیکھیے 9/11 سے پہلے کی بات ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ملا عمر کے دور کی بات ہے کہ چند 100 آرمی کے افراد ہوتے تھے ہماری شمال مغربی سرحد پر. اور 9/11 کے بعد کیا ہوا اور انڈیا نے اسے کس طرح ایکسپلائٹ کیا کہ 1.25 لاکھ فوج کئی ملکوں کے پاس 1.25 لاکھ فوج ہی نہیں ہوگی. ہم نے 1.25 لاکھ فوج اپنے شمال مغربی سرحد پر رکھی. اور اندازہ کریں اس میں خرچہ کتنا بڑھ گیا ہوگا. یہ قربانیاں بھی ادھر ہی زیادہ دینی پڑیں گی. یہ 1.25 لاکھ فوج اب ہم انشاءاللہ واپس بلا لیں گے. اب ہم پھر ایک دفعہ چند 100 سپاہی وہاں رکھیں گے جو عام معمول کا جو ہے وہ کام کریں گے. باقی ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ مشرقی سرحد پر منتقل ہوگی. اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے بھارت یہ ہوا ہے کہ اب سینٹرل ایشیا تو اس کے لیے خواب بن گیا ہے. دیکھیے سینٹرل ایشیا کی فرض کیجئے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کس فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بھارت کو بھی پورا موقع دیں گے. اور ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا بھی ہے کہ اگر بھارت کو کوئی ایشوز ہیں تو وہ سفارتی طریقے سے حل کرے. اس طرح لیکن میڈیا پر بھارت وہ کر نہیں سکتا نا. دیکھیں اگر سینٹرل ایشیا جانا چاہتا ہے افغانستان کے ذریعے تو گزرنا تو پاکستان سے پڑے گا. تو کیا پاکستان گزرنے دے گا بھارت کو کہ بھارت فائدہ اٹھا لے؟ لہٰذا وہ افغانستان جو جنت بنتا نظر آ رہا تھا بھارت کے لیے وہ اب بھارت کے لیے جہنم بن رہا ہے.
اسی طرح جتنی بھی وہ دہشت گردی کی اور تخریب کاری کرتا تھا بھارت افغانستان کے سرزمین سے پاکستان پر، وہ نہیں کر سکے گا. وہ تو اب بولی بصری بات ہو گئی. اصل بات ہے کہ کوئی تجارت اب نہیں کر سکے گا. پھر یہ بات ہے کہ اس فتح سے کشمیریوں کو بہت حوصلہ ملے گا. اور ایک بات اور ہوگی، ذہنی طور پر ایک بات بہت بڑھے گی، وہ یہ کہ کوئی قوم بھی طویل عرصے کے لیے کسی جگہ کو، کسی آبادی کے کسی بہت بڑے حصے کو ایک طویل عرصے کے لیے غلام نہیں بنا سکتی، زبردستی جکڑ نہیں سکتی زنجیروں میں. ایک دن اس کو آزاد کرنا پڑے گا. اور میں کہتا ہوں، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ امریکہ اگر 10 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیتا جو آج اس نے فیصلہ کیا ہے، تو 2200 ارب ڈالر نہ خرچ ہوتے، شاید 1100 ارب ڈالر خرچ ہوتے، بندے بھی شاید آدھے ہی مرتے. اسی طرح بھارت اگر آج یہ فیصلہ کر لے کہ اسے بھی ایک دن کشمیر چھوڑنا ہے، کیوں نہ آج ہی چھوڑا جائے، تو بھارت کا بھی نقصان بہت نسبتاً کم ہوگا. اور اگر بھارت نے کشمیر کے بارے میں، کشمیر کے مسئلے کو لٹکایا اور اس بات پر اٹکا رہا، یہ میرا انٹیگرل پارٹ آف انڈیا اگر یہ کہتا رہا، تو وہ وقت آئے گا کہ وہ انٹیگرل رہتا ہے یا نہیں رہتا. بھارت کی دوسری ریاستیں، بھارت کے دوسرے حصے، بھارت کے دوسرے صوبے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. وہ انٹیگرل نہیں رہیں گے، وہ نہیں رہیں گے، وہ بھی انٹیگرل نہیں رہیں گے. تو بھارت اس وقت شدید اس لحاظ سے خطرے میں ہے اور یہ تمام اثرات مرتب ہوں گے. ایک بات پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے، پاکستان کو اب سمجھ لینا چاہیے اس بات کو کہ آنے والا وقت اسلام کا وقت ہے. اگر پاکستان کے جو اس وقت اشرافیہ ہے، جو اس وقت پاکستان کے مقتدر قوتیں ہیں، اگر وہ انہی عیاشیوں اور انہی غلط کاموں میں پڑی نہیں اور پاکستان کی دولت سے اپنے گھر اور اپنے بینک بیلنس بڑھاتی رہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے اس سے بڑھ کر پاکستان میں ہو سکتا ہے. دیکھیے، جہاں بھی کسی کو نظر آئے گا کہ فلاں نظام کی وجہ سے، فلاں طریقہ زندگی کی وجہ سے فلاں علاقے کی بہتری ہوئی ہے، بھلائی ہوئی ہے، لوگ اس طرف جائیں گے. اگر یہ بہتر ہے، وہ کس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے، اللہ کرور جنت نصیب کرے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جی یہ طالبانائزیشن ہو رہی ہے. تو وہ کہا کرتے، بھائی اگر آپ طالبانائزیشن سے بچنا چاہتے ہو تو اسلام یہاں نافذ کر دو، خود لے آؤ. دیکھیں، طالبان نے تو معاف کر دی ہے. اگر یہاں کے اشرافیہ نے، یہاں کی دولت لوٹنے والوں نے یہ کام نہ چھوڑا، تو یہاں ایسے لوگ برسر اقتدار آ سکتے ہیں. اور وہ ایسا نہیں کہ اسلام کی بنیاد سے ہٹ کر ہوگا، کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو بری طرح لوٹا ہے، جنہوں نے بدعنوانیوں سے اور بدماشیوں سے اس ملک کی دولت کو اپنے غیر ملکی بینکوں میں جمع کروایا ہے، وہ ان کا پیٹ پھاڑ کر حاصل کرے. اور یہ بات کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہوگی کہ ان سے یہ دولت واپس لی جائے، انہیں کڑی سزائیں دی جائے. لہٰذا اس بات سے بچنے کے لیے پاکستان کا یہ اشرافیہ، پاکستان کے یہ مقتدر حلقے یہ سمجھ جائیں کہ اب حالات وہ نہیں رہے، کبھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے. ان کا دنیوی فائدہ بھی ہے، اخروی تو ہے ہی، اگر اسلام کے ساتھ جڑ جائے تو وہ تو ہے ہی، لیکن ان کا اب دنیوی فائدہ بھی یہی ہے کہ وہ اب راہ راست پر آ جائے. نہیں صاحب، اس میں مقتدر طبقے کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی چاہیے نا کہ وہ بھی ایک تو یہ کہ جس طرح کچھ برائیاں عوام میں بھی ہیں، تو عوام کو بھی چاہیے کہ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کریں. دیکھیں، وہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے. بات یہ ہے کہ عوام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا توقف کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے جب ایک فیملی جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فلاں کے پاس فلاں جگہ محل ہے اور اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں اور اس نے اتنے 100 ایکڑ میں اپنے محل بنایا ہوا ہے، تو پھر یقینی طور پر عوام میں بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور عوام کو بھی اپنے آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کو بھی اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، وگرنہ حالات پاکستان کے اس معاملے میں خراب ہو سکتے ہیں.
کوئی اللہ نہ کرے کہ وہاں تو پرامن انقلاب آیا ہے، اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو یہاں خونی انقلاب آ سکتا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پرامن طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے عوام بھی اور حکمران بھی اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھتے ہوئے، اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صراط مستقیم پر آ جائے، اللہ اور رسول نے جو حکم دیا ہے اس پر آ جائے، عدل و قسط پر آپ خود بھی قائم ہوں اور دوسروں کو بھی کہیں، کسی کا حق کھانے اور حرب کرنے کی بجائے جائز پر اکتفا کرے، تو انشاءاللہ پاکستان میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، اور اسلام بصیر نظام بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب رضا الحق صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اللہ حافظ۔